مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما رانا ثناءاللہ صاحب مجھے جوائن کر رہے ہیں۔ السلام علیکم، بہت بہت شکریہ رانا صاحب آپ کا۔ جی وعلیکم السلام۔ یقیناً آپ نے بھی دیکھی ہوگی ابھی لائیو جو سپیچ کر رہے تھے، قوم سے خطاب کر رہے تھے پرائم منسٹر صاحب، جس میں انہوں نے برملا کہا کہ سپریم کورٹ کے فیصلے سے بڑی مایوسی ہوئی انہیں۔ وہ چاہتے تھے کہ سپریم کورٹ جو خط کا معاملہ ہے اس کو پروب کرے، اس کو دیکھے، اس کو انویسٹیگیٹ کرے، لیکن اس کو دیکھے بغیر ہی جو ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ تھی اس کو کالعدم قرار دے دیا گیا، مسترد کر دیا گیا۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ جتنی جلدی یہ فیصلہ آیا 63A کا بھی آنا چاہیے تھا، یہ خرید و فروخت کا بازار گرم ہو۔ ساتھ ہی انہوں نے کہہ دیا کہ میں اس امپورٹڈ گورنمنٹ کو نہیں مانوں گا۔ رانا صاحب جی وہ اپنے دائیں جو مرضی کہتے جائیں اور جو مرضی جو ہے وہ اپنی جو ہے وہ قانون بناتے جائیں، آج انہیں انڈین قوم جو ہے وہ ویژور قوم نظر آ رہی ہے، انڈیا کی پالیسی کے اوپر ان کو رشک آ رہا ہے۔ یعنی یہ عجیب آدمی ہے کہ یہ وزیر اعظم پاکستان کا ہے اور پاکستان جو انڈیا کے ہاتھوں اتنے زخم کھا بیٹھا ہے، جتنا ظلم کشمیر میں ہوا ہے، یہ اسے وہ ویژور قوم نظر آ رہی ہے اور ان کی پالیسیاں بڑی جو ہے وہ کامیاب نظر آ رہی ہیں۔ تو یہ تو اپنا ایک بیانیہ بنانے کی کوشش کر رہا ہے جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ جھوٹ پہ اور اس کے فراڈ پہ مبنی ہے۔ لوگ اس کو سمجھ چکے ہیں، یہ اس کا وتیرہ ہے، اس کا جتنے وثوق سے وہ کہتے رہے کہ کل بھی شہباز شریف صاحب نے شہباز شریف نے کہتے ہیں اچکن نہیں پہننی، تو لگتا ہے کہ کہیں گھما دیے تحریک انصاف نے شہباز شریف صاحب کی اچکن۔ دیکھیں جی وہ اچکن تو ہم جب چاہیں گے ان کو پہنا دیں گے اور بن جائے گی۔ اچکن انہوں نے ویسے بھی جو ہے وہ کبھی نہیں پہنی، اور جب وہ وزیر اعظم کا انشاءاللہ تعالی حلف اٹھائیں گے تو اس وقت بھی وہ سوٹڈ بوٹڈ ہی ہوں گے جس طرح سے وہ اکثر ہوتے ہیں۔ یہ نوبت آئے گی بھی کیونکہ ان کا پورا پلان ہے کہ خبریں بھی آ رہی تھیں اور تقریروں کے حوالے سے ابھی اندلیب عباس صاحبہ بھی کہہ رہی تھیں کہ بڑے ہم لوگ جب ایجنڈا لے کر آتے تھے قانون سازی کے حوالے سے آپ لوگ اس پر بات ہی نہیں کرتے تھے، تو جس سے یہ لگ رہا تھا کہ کل لمبی لمبی تقریریں ہوں گی ان لوگوں کی اور جتنا ڈیلے کیا جا سکے گا ان لوگوں کی طرف سے کریں گے یہ جتنا ڈیلے کر سکتے ہیں کریں، یہ لمبی لمبی تقریریں کریں، لوگ ان کو سنیں۔ بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ چاہیے میڈیا کو کہ اس کو لائیو کور کرے تاکہ اس نااہل نالائق اور اباک ٹولہ جو اس ملک کے اوپر مسلط ہے اس کی جو ہے وہ ساری جو ہے نا سارے کرتوت، اس کا سارا جو ہے وہ نا چٹا کٹھا لوگوں کے سامنے جو ہے نا اوپن ہو، لوگوں کو پتہ چلے کہ کس کماش کے لوگ ہیں جو اس ملک کے اوپر جو ہے وہ مسلط ہو چکے۔ تو کل اگر ووٹنگ نہیں ہوتی تو کیا پھر یہ کنٹیمپٹ آف کورٹ ہوگا اور آپ لوگ پھر بھاگے جائیں گے کورٹ؟ یہ کنٹیمپٹ آف کورٹ ہوگا اور انہیں جو ہے اس میں سزا بھگتنی پڑے گی ان کو۔ اچھا، آپ یہ پھر معاملہ لے کے آپ لوگ بھاگے جائیں گے سپریم کورٹ؟ جی بالکل، یہ معاملہ سپریم کورٹ میں جائے گا، پھر کیوں نہیں جائے گا۔ صحیح۔ اچھا، کیا آپ لوگ اس لیے عمران خان کی حکومت گرانا چاہتے ہیں؟ ابھی عمران خان صاحب یہی بات کر رہے تھے، آپ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ لوگ اقتدار میں آئیں، نیب کو ختم کریں، اپنے کرپشن کیسز کو ختم کریں، ای وی ایم کو ختم کریں، کیونکہ ای وی ایم کے بغیر ای وی ایم نہیں ہوگی تو آپ لوگوں کے لیے دھاندلی کرنا بڑا آسان ہو جائے گا۔ اوورسیز وہ کہہ رہے تھے کہ انہیں پتہ ہے اوورسیز میں کس کا ووٹ بینک زیادہ ہے، اوورسیز کو بھی آپ لوگ ووٹ کا حق نہیں دینا چاہتے۔ کیا یہ وجوہات ہیں کہ آپ لوگ سب مل کر اقتدار میں آ رہے ہیں؟ یہ سب اس کا پروپیگنڈا ہے، ویسے نہیں ہوگا اس پہ۔ نہیں، ویسے یہ تو آپ کی پارٹی کے بڑے لوگ کہہ چکے ہیں کہ ہم آتے ہی الیکٹورل ریفارمز کرنی اور سب سے پہلے ای وی ایم کو ختم کرنا ہے آپ لوگوں نے۔ ای وی ایم تو ابھی آئی نہیں ہے، ای وی ایم کو ختم کہاں سے کریں گے؟ لیکن قانون سازی تو کی نا اس میں، تو ابھی آئی نہیں ہے رانا صاحب، قانون سازی تو کر لی نا انہوں نے۔ نہیں وہ ای وی ایم تو ابھی 2 سال نہیں آ سکتی۔ ہاں وہ ایک الگ بات ہے، وہ ایک الگ بات ہے، دیٹس اے ڈفرنٹ میٹر۔ لیکن آپ لوگ کیا آتے اس کو ختم کریں گے؟ دنوں میں ہو رہے ہیں۔ ہاں جی بالکل، وہ ای وی ایم جو ہے وہ نہیں ہو سکتی، وہ ہوئی نہیں ہے۔ نیب کو ختم کریں گے؟ بالکل نہیں کریں گے، نہیں کریں گے۔ مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما رانا ثناءاللہ صاحب میرے ساتھ تھے، لائن ان سے کٹ گئی ہے۔ وہ کہہ رہے تھے کہ نیب کو ختم نہیں کریں گے، ای وی ایم وہ کہتے ہیں 2 سال سے پہلے آ نہیں سکتی ہے۔ مسلم لیگ نون کے اور رہنماؤں سے جب اس سے پہلے بھی بات ہوتی تھی وہ کہہ رہے تھے کہ آتے ہی ہم لوگ الیکٹورل ریفارمز کریں گے اور سب سے پہلے ہم لوگ ای وی ایم کو جو قانون انہوں نے پاس کروایا ہے کہ اس کے ذریعے 2023 کے الیکشنز ہونے ہیں وہ تو نہ چیئر کریں، اور اسد کیسر صاحب ہوپ فلی آ کے چیئر کر کے، اور جو سپریم کورٹ کی اب رولنگ ہے اس کے انڈر رہ کر کے
اور ایک پیسفل انداز میں اس نو کانفیڈنس موشن کو جو ہے وہ آگے لے جائیں، اس کی تو ووٹنگ کل آپ لوگوں کی اسٹریٹجی کیا ہوگی جب کسی مدعے پہ بات ہوگی، ایجنڈے پہ بات ہوگی؟ کیا آپ لوگ بحث میں پڑیں گے یا آپ لوگوں کی جلدی سے ظاہر کوشش ہوگی کہ بس تحریک عدم اعتماد کا جو ایجنڈا ہے وہ آئے اور اس پر ووٹنگ ہو؟ کیونکہ اگر اپوزیشن کی طرف سے بھی لمبی لمبی تقاریر ہوئیں، حکومتی بینچز سے بھی لمبی لمبی تقاریر ہوئیں، تو ووٹنگ کا ٹائم تو نہیں رہے گا۔ دیکھیں اب اس سے زیادہ اگر یہ تو حکمت عملی صبح ہماری پارلیمنٹری پارٹی میٹنگ ہے جوائنٹ، اس میں یہ فیصلہ ہوگا، لیکن جتنا ہو سکے اب قوم کو ہم سب نے سیاستدانوں نے اتنا امتحان میں ڈال دیا ہے، اس وقت فی الفور نئی حکومت کو ٹیک اوور کرنا چاہیے۔ جو روپے کی حالت کر دی ہے ہم نے، جو لوگوں کی حالت کر دی ہے ہم نے، جو معیشت کی حالت کر دی اس پچھلی جو آؤٹ گوئنگ حکومت ہے انہوں نے، تو فی الفور نئی حکومت کو آنا چاہیے۔ اور اس کے لیے لیکن پرائم منسٹر عمران خان ابھی قوم سے خطاب کر رہے تھے، وہ انہوں نے بالکل کھل کر یہ بات کی ہے کہ میں اس امپورٹڈ گورنمنٹ کو نہیں مانوں گا، لوگوں سے باہر نکلنے کی اپیل کر رہے ہیں، پرسوں بھی لوگوں سے باہر نکلنے کی اپیل کی ہے۔ تو یہ حالات کس طرف جائیں گے پھر؟ دیکھیے اب وہ اپنا شوق پورا کر لیں۔ انہوں نے جو بندہ اپنا ہاؤس نہیں سنبھال سک رہا، دیکھیے وی مسٹ انڈرسٹینڈ کہ خان صاحب کی حکومت کیوں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے۔ یہ ہمارے جو کوئی یہ آسمان سے لوگ نہیں آئے جنہوں نے آ کر، یا اپوزیشن نے نہیں توڑ پھوڑ کی، ہم تو اپنی طرف بیٹھے ہوئے ہیں۔ جو سائڈ ہمیں الاٹ کی بھی اسمبلی میں، جو ان کے لوگ ہیں وہ ان سے نالاں ہیں، جو ان کے الائز ہیں وہ ان سے ٹوٹ کے آئے ہیں۔ تو گورنمنٹ تو ان کا اندر گھر کا میں آگ لگی ہے اور انہوں نے خود گھر میں آگ لگائی ہے، تو اس لیے لوگ وہاں سے بھاگ کر اس طرف آ رہے ہیں، کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ جو پیچھے ان کے لوگ ہیں، جو ان کے حلقے ہیں، جو ملک کا وہ حالت دیکھ رہے ہیں، وہ سمجھ رہے ہیں کہ خان صاحب کی سیاست ایسی منفی ہے کہ وہ ایک آخری سوال کا جواب دے دیں، کیا متحدہ اپوزیشن کے بیچ میں پورٹ فولیوز فائنل ہو چکے ہیں؟ کیونکہ اگر تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو جاتی ہے، شہباز شریف صاحب وزیر اعظم بن جاتے ہیں، تو ظاہر ہے ایک کابینہ بھی بنے گی، جو مختلف وزارتیں ہیں وہ بھی ظاہر دینی ہے، وہ عہدے خالی تو نہیں رکھے جائیں گے؟ یا ابھی یہ فائنلائز ہونا باقی ہے کہ پیپلز پارٹی کو کہاں کیا ملنا ہے، نون کو کیا ملنا ہے، باقی جو اپوزیشن ہے ان کو کیا ملنا ہے؟ دیکھیں مجھے اس کا ابھی کوئی اندازہ نہیں ہے، جہاں تک مجھے پتا ہے کہ ہم اس وقت کل کا جو ایونٹ ہے اس کو ہم خوش اسلوبی سے، امن امان سے، جو حکومت ہے ان کو خیر آباد کہیں، ان کو گھر بھیجیں یا ان کو اپوزیشن کی بینچز الاٹ کریں، اور اس کے بعد جو کمبائنڈ اپوزیشن ہے وہ فیصلہ کرے گی کہ آنے والے جو حکومت ہے، حکومت سازی ہے، اس کا کام اور ان کے منصب کس کس کو سنبھالنے ہیں۔